السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواه البخاری ومسلم۔ قال الشاعر، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبی، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبی، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ وقال آخر، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ غرامی قدر اساتذہ اکرام، مشفق حکم صاحبان اور ہمارے سامنے جلوہ افروز مہمانان نظام، بزرگوں اور دوستوں، آج کی اس پررونق مقابلہ درس حدیث کی بزم میں جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اسے مد نظر رکھتے ہوئے میرا موضوع درس ہے اجتماعیت کی اہمیت۔ محترم سامعین، قبل اس کے کہ میں حدیث کا ترجمہ و تشریح اور موضوع درس پر روشنی ڈالوں، مناسب سمجھتا ہوں کہ راوی حدیث کی سوانح کو مختصر کے ساتھ بیان کر دوں۔ آپ کا نام نعمان بن بشیر بن سعد بن ثعلبہ اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی ولادت سن 2 ہجری مدینہ میں ہوئی۔ اگرچہ آپ کا شمار صغار صحابہ میں ہوتا ہے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صحبت سے فیضیاب ہوتے ہوئے حدیث اور فقہ میں اچھی خاصی مہارت حاصل کر لی، اور آپ سے تقریباً 124 احادیث مروی ہیں۔ اسی طرح آپ 65 ہجری میں اس دار فانی سے رحلت کر گئے۔ محترم سامعین، راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تری المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد، کہ تم اہل ایمان کو ایک دوسرے پر رحم کرنے، آپس میں محبت کرنے اور ایک دوسرے سے شفقت سے پیش آنے میں ایک جسم کی مانند دیکھو گے۔ حدیث کے اگلے ٹکڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى، کہ جب جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے اور چین حرام ہو جاتا ہے اور پورا جسم بخار سے مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بخاری شریف کتاب الادب باب رحمت الناس والبہائم رقم الحدیث 6011 میں نقل کیا ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب البر والصلاۃ والآداب رقم الحدیث 2586 میں ذکر کیا ہے۔ محترم سامعین، اجتماعیت پر یہ ایک جامع حدیث ہے جس میں کئی چیزوں کی صراحت کی گئی ہے۔ پہلی یہ کہ اس میں مومنوں کی صفات کو اجاگر کیا گیا ہے کہ مومن آپس میں محبت اور شفقت کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جس طریقے سے جسم کے کسی ایک حصے میں، کسی ایک عضو میں چوٹ لگ جائے یا کانٹا چبھ جائے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، سر چکرانے لگتا ہے، آنکھ آنسو بہانے پر مجبور ہو جاتی ہے، گویا اس معمولی چوٹ یا کانٹے کی وجہ سے پورا جسم بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مومن کی مثال ہے، جب ایک مومن کو تکلیف یا مصیبت لاحق ہو تو ہم مسلمانوں کو اس تکلیف اور مصیبت کے احساس اس طرح کرنا چاہیے جس طرح وہ مومن بھائی اس تکلیف اور مصیبت سے جوجھ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے کسی خطے میں ایک مسلم جو کلمہ گو ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کا پیکر ہو، اگر اسے نشانہ بنایا جائے، اس پر ظلم و ستم ڈھایا جائے تو ہم سب مسلمانوں کو قدم سے قدم ملا کر اجتماعیت اور اتحاد اتفاق کے ساتھ اس کے مقابلہ کے لیے، اس کی مدد کے لیے میدان میں اترنا چاہیے۔ اس بات کو بالائے طاق رکھ کر کہ وہ مسلم کس فرقہ سے تعلق رکھتا ہے، کس
منہج سے تعلق رکھتا ہے، اسی طریقے سے وہ کس زبان کا بولنے والا ہے، کس دیش اور علاقے کا رہنے والا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیتے ہوئے سورۃ الحجرات کے اندر ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، یقیناً تم آپس میں بھائی بھائی ہو، اور جب تمہارے درمیان کوئی نزاع پیدا ہو جائے تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح پیدا کیا کرو۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعیت اور اتحاد اتفاق پر ابھارتے ہوئے بخاری شریف کے اندر ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی اینٹ کی طرح ہے، جس طریقے سے ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو تقویت پہنچا کر مضبوط قلعہ کی شکل دیتی ہے، اگر اس میں سے ایک اینٹ ہٹا لیا جائے تو یہ بعید بات نہیں کہ وہ مضبوط قلعہ اور خوبصورت عمارت ٹوٹ کر زمین بوس ہو جائے۔ اسی طرح جب تک ایک مسلمان اجتماعیت پر باقی رہتا ہے تب تک کامیاب و کامران رہتا ہے، مگر جیسے ہی الگ ہو جاتا ہے یا فرقہ بندی کی کوشش کرتا ہے تو ناکام و نامراد ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین، اجتماعیت کی اہمیت و فضیلت ہر دور میں مسلم رہی ہے۔ اجتماعیت کے ذریعے ان تمام امور کو انجام دیا جا سکتا ہے جس کو ایک فرد مطلق کرنے سے عاجز ہے۔ گویا اجتماعیت اور اتحاد و اتفاق ایک ایسی طاقت ہے جو دشمنوں کے دلوں میں رعب و دبدبہ اور خوف و دہشت پیدا کرتی ہے۔ اگر آپ تاریخ کی ورق گردانی کریں تو یہ بات کھل کر سامنے آئے گی کہ جب تک مسلمان اجتماعیت پر قائم و دائم رہے تب تک پوری دنیا پر قابض رہے۔ اب ذرا دیکھیں زمانہ جاہلیت کو، قبیلہ کا دشمن تھا، یہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے خون کا پیاسا تھا، مگر جب اسلام آیا تو تاجدار مدنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اخوت و محبت اور بھائی چارگی کا درس دیا، لوگوں کو اتحاد اتفاق کے صف پر کھڑا کر دیا۔ محترم سامعین، اور فرمایا لا تدخلون الجنۃ حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، رواہ مسلم، کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایمان لے آؤ، اور تم اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے یہاں تک کہ آپس میں محبت کرنے لگو۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین مومنوں کو اجتماعیت اور اتحاد و اتفاق پر ابھارتے ہوئے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اجتماعیت کے ساتھ اللہ کی رسی کو، اللہ کی ڈوری کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقہ بندی نہ کرو۔ اور اسی اجتماعیت کو لازم قرار دیتے ہوئے تاجدار مدنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی ایک روایت میں فرمایا علیکم بالجماعہ وإیاکم والفرقہ فإن الشیطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد، کہ تم جماعت کو لازم پکڑو اور اجتماعیت کو توڑنے سے بچو، یعنی انفرادیت سے بچو، کیونکہ انفرادیت کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور دو سے شیطان دوری اختیار کرتا ہے۔ محترم سامعین، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو ہمیشہ اجتماعیت پر قائم و دائم رہنا چاہیے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اور آپ ایک بات ذہن نشی کر لیں کہ ہمارا تحفظ اجتماعیت اور اتحاد و اتفاق میں ہی ہے۔ جس طریقے سے ایک بھیڑ، بکری، اونٹ یا ہاتھی جیسا بھاری بھرکم جانور جب تک اپنے ریوڑ میں، اپنے جھنڈ میں رہتا ہے تب تک کسی درندے کی جرأت نہیں ہوتی ہے کہ اس پر حملہ کرے، کسی درندے کی یہ ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اس کو چھیڑے، مگر جیسے ہی اپنے جھنڈ سے الگ ہو جاتا ہے یا پیچھے رہ جاتا ہے تو معمولی سا درندہ اس پر جھٹ سے حملہ کر دیتا ہے، اس کا کام تمام کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہم مسلمانوں کی مثال ہے، جب تک ایک مسلمان اجتماعیت اور اتحاد اتفاق پر باقی رہتا ہے تب تک نہ شیطان اور نہ کسی ظالم و جابر شخص کا بس اس پر چلتا ہے، مگر جیسے ہی اجتماعیت سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے تو شیطان اسے گمراہ کن راستوں پر چلنے پر مجبور کر دیتا ہے اور ادنا سے ادنا شخص اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اجتماعیت اور اتحاد اتفاق ایک ایسا پاور ہے جس کے ذریعے مشکل سے مشکل ترین کام کو بآسانی انجام دیا جا سکتا ہے۔ گویا اجتماعیت کی پرفیکٹ مثال اور ہبہ مثال ایسے ہی ہے جیسے چند نرم و نازک اور کمزور لکڑیوں کو جمع کر کے ایک گٹھر کی شکل دے کر کسی بہادر سے بہادر شخص کو اسے توڑنے کے لیے دیا جائے تو وہ بہادر سے بہادر شخص
پسینے سے شرابور ہو تو جائے گا مگر اس کو توڑ نہ سکے گا۔ اسی طرح ہم مسلمانوں کی مثال ہے، اگر ہم سب فرقہ، مسلک، زبان اور پیشہ وغیرہ کا اعتبار نہ کرتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے تو کسی مائیں کے لال کی جرأت نہیں کہ ہمیں شکست دے سکے، کسی ظالم و جابر شخص کی ہمت نہیں کہ ہم پر ظلم و ستم ڈھائے۔ مگر افسوس اور افسوس کہ آج جب ہم اپنے سماج و معاشرے پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے تحت بغض رکھتا ہے، ایک خاندان دوسرے خاندان کے تئیں بدگمانی کرتا ہے، تو ایک مسلک دوسرے مسلک کا اختلاف و انتشار جاری ہے، تو ایک فرقہ والے دوسرے فرقہ والے سے لین دین اور بات چیت میں قباحت محسوس کرتا ہے۔ گویا ہم سب مسلمان دور حاضر میں اجتماعیت اور اتحاد و اتفاق جیسے فائدہ مند اصول اور ضابطے سے کنارہ کشی اختیار کر لیے ہیں، جس بنا پر ناکامی و نامرادی ہمارا مقدر بن گیا ہے۔ محترم سامعین، اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مسلمان المسلم اخو المسلم کے تحت آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں اور ایک مومن بھائی کی تکلیف و مصیبت کو اپنی تکلیف و مصیبت سمجھیں۔ اسی طرح گویا ہم آپس میں شہد کی مکھی کی طرح کار خیر کو اپنائیں۔ جس طرح آپ نے شہد کی مکھی کو دیکھا ہوگا کہ جس طرح شہد کی مکھی لوگوں کے لیے اپنے محنت کے بلبوتے پر شہد جیسی میٹھی چیز تیار کرتی تو ہے، لیکن اگر کوئی شخص شہد کی مکھی کے چھتے میں سے کسی ایک مکھی کو مارنا چاہے یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو تمام کی تمام مکھیاں بیک وقت مل کر اس پر پل پڑتی ہیں اور اسے ڈنک مار کر زمین بوس کر دیتی ہیں۔ محترم سامعین، اسی مثال کو مد نظر رکھ کر آج ہم سب مسلمان اس بات کا عہد کریں کہ آج سے ہم میں سے اگر کوئی شخص کسی بھی شخص پر ظلم و ستم ڈھایا جائے، کسی بھی مسلم کو نشانہ بنایا جائے، کسی بھی مسلم کو ستایا جائے تو ہم سب فرقہ، مسلک، زبان اور پیشہ وغیرہ کا اعتبار نہ کرتے ہوئے قدم سے قدم ملا کر اجتماعیت اور اتحاد اتفاق کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے۔ انشاءاللہ ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ضرور ہماری نصرت و حمایت کرے گا۔ اب میں آخر میں علامہ اقبال کے ان اشعار کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آبرو باقی تیری ملت کے جمعیت سے تھی، آبرو باقی تیری ملت کے جمعیت سے تھی، جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا، اپنی اصلیت پر قائم تھا تو جمعیت بھی تھی، اپنی اصلیت پر قائم تھا تو جمعیت بھی تھی، چھوڑ کر گل کو پریشان کاروان ابو ہوا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین تم سے مسلمان بھائیوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت و شفقت پیدا کر۔ یا اللہ رب العالمین تو ہم سے مسلمان بھائیوں کو ایک جسم کی طرح ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین تو ہم سے مسلمان بھائیوں کو اختلاف و انتشار سے کوش و دور ہمیشہ اجتماعیت اور اتحاد اتفاق پر قائم و دائم رکھ۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔